جتنی پارٹیاں ہیں، جتنی باطل طاقتیں ہیں، وہ سب کے سب مسلمانوں پر مسلط ہو چکی ہیں اور انہیں ہر طرح سے نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھا ہو چکی ہیں، چاہے وہ کسی نظریے سے ہو، کسی ناحیے سے ہو۔ وہ یہ سوچتی ہیں اور سب کا یہ مشن ہے کہ اسلام کو ختم کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں بے حیائی کتنی پھیلتی چلی گئی، اور جس پر اسلام نے زور دیا کہ مسلمان اس پر باقی رہیں، یہودی اور جو غیر مسلم ہیں وہ اس پر اتنے زور سے مسلط ہوئے کہ ہم نے اسلام نے پردے پہ اتنا زور دیا، بے حیائی کو روکا، لیکن یہی کافر مسلمانوں کو مٹانے کے لیے وہ بے حیائی کو اس طرح عام کیے کہ آج ہمارے گھروں میں بے حیائیاں ہو رہی ہیں اور ہمیں شعور تک نہیں ہے کہ وہ بے حیائیاں ہیں کیا۔ آج ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں اپنے آپ کو مقید سمجھتی ہیں اس بے حیائی کی وجہ سے، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اسلام نے ہمیں قید کر رکھا ہے۔ یہ سب یہودیوں کا نظریہ ہے کہ مسلمانوں کو کس طرح مٹایا جائے۔ عزیزان گرامی، لیکن انہیں یاد نہیں، وہ نہیں جانتے کہ وہ اللہ جس نے مسلمانوں کی مدد کی تھی مدینہ منورہ کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر، جنگ احزاب میں، جنگ خندق میں، مسلمانوں کی اقلیت کے باوجود، مسلمان کو کمزور ہونے کے باوجود اس اللہ نے ان کی مدد کی تھی اور غیبی مدد کی تھی۔ وہ اللہ آج بھی زندہ ہے جو مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اسی کا نقشہ قرآن کریم نے کھینچا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ غیر مسلم، یہ دشمنان اسلام یہ خیال کرتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو مٹا دیں گے، اللہ کے چراغ کو بجھا دیں گے، لیکن انہیں پتہ نہیں واللہ متم نورہ ولو کری الکافرون کہ اللہ اپنے چراغ کو روشن کر کر رہے گا، وہ اپنے ایمان کو غالب کر کر رکھے گا، مسلمانوں کو غالب رکھے گا، وہ اگرچہ یہ کافروں پر دشوار ہو۔ اسی کو علامہ اقبال نے اسی آیت کریمہ کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا، نور خدا کی حرکت پہ، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ لاکھ کوشش کر لیں کہ مسلمانوں کو مٹا دیں، اسلام کو مٹا دیں، قرآن کو مٹا دیں، لیکن انہیں منہ کی کھانی پڑے گی۔ یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ اسلام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آیا ہے اور قیامت تک اسلامی رہے گا۔ وہ قرآن کو مٹانے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ یہی وہ قرآن ہے جس کو اللہ نے نازل کیا، اور اس کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی ہے، بلکہ اللہ خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنی پچھلی زندگی پر واپس آئے اور خیر القرون کی زندگی کو نمونہ بنا کر اس کو اختیار کرے، محض اسے قرآن کی تعلیمات کو اپنائے، قرآن کو صرف طاق پہ رکھنے والا نہ بنائے، بلکہ یہ دکھا دے کہ آج بھی مسلمانوں کے اندر طاقت ہے، آج بھی قوت ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ وہ قرآن پر عمل کرنے والا، قرآن کا غازی، گفتار اور کردار دونوں کا غازی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف حدیث نبوی میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قرآن سے کچھ لوگوں کو بلند رتبہ عطا کرتا ہے اور اسی قرآن کی وجہ سے کچھ لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قول سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔